اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ اولاد کے حقوق کا جو سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش پیش خدمت ہے۔ حق پرورش۔ بچے کا دوسرا حق پرورش ہے۔ پرورش سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو بچے کی زندگی اور اس کی نشو و نما کا ضامن ہے۔ اسلام نے والدین کو اپنے بچوں کی بقا اور نشو و نما کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ایک بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں خطرات و عوارض سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اپنے وجود کی حفاظت تو بعد کی بات ہے، وہ تو خورد و نوش کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اس امر کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی خوراک کا انتظام کریں، انہیں بیماریوں سے بچائیں اور حادثات سے محفوظ رکھیں۔ قرآن و سنت نے والدین پر فرض عائد کیا ہے کہ وہ بچے کی عمر کے مطابق خوراک اور لباس کا انتظام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد سے اس ذمہ داری کا عمومی تصور ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے اہل خانہ کے کفیل اور ذمہ دار ہو۔ باپ اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مال اور اولاد کی نگران ہے اور اپنے گھر والوں کی ذمہ دار ہے، اور خادم اپنے مالک کے مال و اسباب کا نگران ہے اور اس کام کا ذمہ دار ہے۔ تم سب اپنے لواحقین کے کفیل اور ذمہ دار ہو۔ معزز دوستوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی پرورش پر توجہ دیں اور ان کی ضروریات پوری کریں، ان کی غذا کا خیال رکھیں اور ان کو گرمی و سردی سے محفوظ اور بیماریوں سے بچائیں۔ یہ سب ان کے فرائض میں شامل ہیں۔ والدین کی غفلت سے بچے شدید جسمانی اور نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچے اپنی ابتدائی عمر میں شدید توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور والدین کی لاپرواہی سے کئی نفسیاتی اور روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پرورش کے ضمن میں خوراک، لباس، صاف ستھرا ماحول اور محبت و شفقت کا رویہ سب شامل ہے۔ بچہ اپنی ابتدائی زندگی میں جس خوراک کا محتاج ہوتا ہے، مسیحت ازلی نے اس کا انتظام ماں کے دودھ کے طور پر کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوتا ہے، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے کہ ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ماں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ سے محروم رکھے۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ اس سے کم مدت میں دودھ چھڑاتے ہوئے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بچے کی صحت اور پرورش پر برا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اس آیت نے واضح کیا کہ دودھ پلانے والی ماں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کے طعام و لباس کا پورا انتظام کرے۔ باپ کی غیر موجودگی میں خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے اور اس کی ماں کی نگہداشت کا پورا انتظام کرے۔ والدین کی علیحدگی کی صورت میں بچے کی رضاعت دودھ پلوانے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ ماں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بلا وجہ بچے کو دودھ کی نعمت سے محروم کر دے، کیونکہ یہ اس کی پرورش میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔
بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو اسے مناسب غذا اور لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوراک اور لباس کا انتظام کریں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حلال سے اولاد کی پرورش کریں۔ ارشاد خداوندی ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات واضح کرتا چلو کہ پرورش میں مساوی سلوک نہیں ملتے ہیں، تو اسلام اس کی بھی درس دیتا ہے کہ بچوں کو مساوی سلوک دیے جائیں۔ پرورش میں مساوی سلوک یعنی کہ برابری کے، غذا، لباس اور رہن سہن میں بچوں کے ساتھ مساوی رویہ اختیار کرنا اسلام کا تقاضا ہے۔ قبائلی معاشروں میں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور خوراک اور لباس میں امتیازی رویہ رکھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیازی رویہ کو ناپسند فرمایا اور امت کو ایک طرح کی ہدایت دی ہے کہ وہ مساوات کی روش اپنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ہمراہ 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ پایا تو میں نے اسے وہی دے دی۔ پھر اس نے اپنی بیٹیوں پر بانٹ دیا اور اس میں سے خود نہ کھایا، پھر اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان بیٹیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہوں گی۔ کئی احادیث میں اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے 3 کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عورت یعنی بہن بیٹی ہو اور وہ اسے زندہ نہ گاڑے اور اس کی توہین نہ کرے اور لڑکوں کو ان پر ترجیح نہ دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو۔ اگر میں اس معاملہ میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں کو ترجیح دیتا۔ پرورش میں تمام مادی سہولتوں کی فراہمی شامل ہے۔ جب تک بچوں کو ضرورت رہتی ہے اس وقت تک والدین کی ذمہ داری ہے